السلام علیکم ناظرین، ذوالفقار راحت آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، دو تین انتہائی امپورٹنٹ نکتے، بظاہر وہ لچھے دار اس قسم کی انفارمیشن یا اس قسم کا تجزیہ نہیں ہے، لیکن یہ دل سے اٹھنے والی وہ بات ہے جو ایک سوال کی شکل میں کچھ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلا سوال تو نون لیگ کی اس قیادت کے سامنے ہے یا ان کے جو پالتو قسم کے لفافہ بردار ہیں ان کے سامنے ہے، جو نیوزی لینڈ کی ٹیم کے حوالے سے تاولے ہوتے جا رہے تھے کہ یہ ٹیم پاکستان سے واپس کیوں چلی گئی، اور اس میں عمران خان کی نااہلی ہے، حکومت کی اس میں کوئی پتہ نہیں سازش ہے یا حکومت کی نالائکی ہے، اور پاکستان کے اندر سیکیورٹی ہم نیوزی لینڈ کی ٹیم کو پرووائڈ نہیں کر سکے۔ کچھ لوگوں نے سیکیورٹی کے طریقہ کار پہ اختلاف کیا، کچھ لوگوں نے عمران خان کی قیادت پہ کیا، کچھ لوگوں نے پوری کوشش کی کہ عمران خان کو اس پہ نااہل ثابت کیا جائے کہ وہ ایک کرکٹر ہے اور وہ پاکستان کے اندر کرکٹ بھی نہیں کروا سکا۔ تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ مریم صاحبہ، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب یا ان کے تمام جو حضرات ہیں سپوکس مین ہیں کہ آپ ملک اور قوم کے معاملے میں ہاتھ ہولا رکھیں، خدا کے لیے آپ کرٹیسائز کریں، لیکن ایک کام میں اگر پاکستان کی کوئی ناکامی ہو رہی ہے، بے عزتی ہو رہی ہے، پاکستان کا پوری دنیا میں برا نام ہو رہا ہے، تو اس پہ پوائنٹ سکورنگ مت کریں۔ اب چونکہ اس معاملے کی اندر کی بات سامنے آ گئی ہے، اس وقت بھی یہ لوگ تماشا بنا کے کھڑے تھے، ان تمام لوگوں نے حکومت کے اوپر کھل کر تنقید کی، ہم نے بھی تنقید کی، سب نے کی، کرنی چاہیے، لیکن جب ملک اور قوم کا معاملہ آ جاتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ اس پہ خدا کے لیے اپنی لڑائیاں لڑتے رہیں، ملک اور قوم کو گالی نہ دیا کریں۔ اب یہ ثابت ہو گیا کہ انڈیا اس سازش میں ملوث تھا، یعنی وہ آئی ڈی سامنے آ گئی، احسان اللہ احسان کا نام سامنے آ گیا، انڈیا کی جگہ سامنے آ گئی، انڈیا سے کس طرح اس کو وی پی این کے ذریعے آپریٹ کیا گیا، کس طرح آئی ٹی کا یہ سارا کھیل کھیلا گیا، اور کس طرح یہ ایک جعلی قسم کی تھریٹ دی گئی، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کو پوری دنیا میں بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، پاکستان کو ایک روگ سٹیٹ کے طور پہ سامنے لانے کی کوشش کی گئی کہ پاکستان ایک ایسا غیر ذمہ دار ملک ہے جہاں کی سیکیورٹی بھی ٹھیک نہیں ہے، کوئی کرکٹ بھی نہیں کھیل سکتا، اور یہی چیز آگے چل کے ایک خوفناک شکل بھی اختیار کر سکتی تھی اگر پاکستانی گورنمنٹ اس کو کاؤنٹر نہ کرتی، پاکستان کی کرکٹ بورڈ اس کو کاؤنٹر نہ کرتا، پاکستان کا میڈیا کاؤنٹر نہ کرتا، تو یہ آگے چل کے یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی اتنی غیر محفوظ ہے، پاکستان کے پاس ایٹمی پروگرام ہے، پتہ نہیں وہ بھی محفوظ ہے یا نہیں، اور پاکستان کے اندر پتہ نہیں جگہ جگہ دہشت گرد پھر رہے ہیں، تو یہ آپ کی سلامتی کو بھی یہ چیز ٹارگٹ کرتی، آپ کے ایٹمی پروگرام کو بھی کرتی، آپ کی ٹورزم کو بھی کرتی، پورے ملک کو کرتی۔ لیکن اب جب کہ یہ چیز سامنے آ گئی ہے کہ انڈیا نے یہ سارا کھیل کھیلا، تو مریم صاحبہ میں آپ کا بیان کا انتظار کر رہا ہوں کہ آپ انڈیا کی مذمت کرتی، نواز شریف صاحب میں بھی آپ کے بیان کا انتظار کر رہا ہوں کہ آپ کم از کم کہتے انڈیا کو کہ میرے ملک کے خلاف اس طرح کی سازشیں مت کریں، اور میں نون لیگ کے تمام سپوکس مین شہباز شریف صاحب سمیت سب سے یہ توقع بھی کرتا ہوں اور اس انتظار میں بھی ہوں کہ وہ اس عمل کی جو بھارت نے پاکستان کے خلاف کیا ہے اس کی مذمت ضرور کریں گے، ورنہ میں سمجھوں گا کہ وہ کچھ لوگوں کی دشمنی میں وہ پاکستانی دشمنی تک بھی جا سکتے ہیں۔ کچھ لوگ تو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ جا چکے ہیں، لیکن جا سکتے ہیں۔ میں اس لیے ایک گنجائش پیدا کر رہا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے کہ آپ اپنا سٹانس جو ہے نیشنل ایشوز کے اوپر اس کو کلیئر رکھا کریں۔ اگر انڈیا یہ ثابت ہو رہا ہے کہ انڈیا پاکستان کی سکی کروا رہا ہے، پاکستان کی ضلالت کرا رہا ہے، پاکستان کو برا بلا پوری دنیا کے اندر کہلوانا چاہتا ہے، پاکستان کو ڈیفیم کر رہا ہے، پاکستان کا سافٹ امیج خراب کر رہا ہے، پاکستان کی ٹورزم کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور ایک واقعہ اتنا بڑا واقعہ جو پوری دنیا میں جا کے انسائی ہوئی ہے، جو سب نے آگی حقیقت، تو اس کے بعد آپ مذمت ہی کر دیتے کم از کم۔ تو مجھے مریم صاحبہ انتظار رہے گا کہ آپ کے ٹویٹر کے اوپر ایک یہ مذمتی بیان بھی آئے، تاکہ جو لوگ آپ کو ووٹ دیتے ہیں، جو اس ملک کے لوگ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ آپ کے اوپر بھی یہ حق سمجھتے ہیں کہ آپ ملک اور قوم کی جب لڑائی ہو، جنگ ہو، تو آپ رائٹ سمت میں کھڑے ہوا کریں، آپ دوسری سمت میں نہ جائیں جہاں سے ملک دشمنی کی بو آتی ہو۔ ایک تو یہ بات کرنی تھی۔ ناظرین، دوسری بات وہ آج کے حکمرانوں اور ماضی کے حکمرانوں سے ریلیٹڈ ہے، وہ ہے عافیہ صدیقی کی رہائی۔
مجھے یاد ہے کہ جب مشرف دور میں اس کو یہاں سے لے جایا گیا قوم کی اس بیٹی کو، تو اس پہ بڑا واویلا ہوا، میڈیا نے بڑی بات کی، رائٹ ونگ نے بڑی بات کی، مذہبی جماعتوں نے بڑا کھل کے اس پہ اظہار خیال کیا، لیکن اس کے بعد اس بیچاری کی کوئی سنوائی نہ ہوئی، وہ جیلوں میں گلتی سڑتی رہی۔ امریکہ نے اپنی فرعونیت کی انتہا کی، تو آج امریکہ کے لوگ، پوری دنیا سے لوگ اس جیل کے باہر پہنچے، انہوں نے جا کے مظاہرہ کیا، اور اگر اس پہ کسی نے بات نہیں کی تو وہ ہمارے آج کے حکمران ہیں، وہ ہمارے ماضی کے حکمران ہیں، نواز شریف صاحب، آج کے حکمران ہیں عمران خان صاحب، ان سب نے ڈاکٹر فوزیہ صدیقی جو عافیہ صدیقی کی بہن ہے اس کو ملاقات کر کے کہا تھا کہ ہم عافیہ صدیقی کو رہا کروائیں گے۔ تو آج میرا خیال ہے یہ وقت ہے، بڑا ہی امپورٹنٹ وقت ہے کہ آج کے حکمران، چلو ماضی کے حکمران تو یہ اپرچونٹی کھو چکے، ضائع کر چکے، قوم کے ایک سینٹیمنٹ کی ترجمانی کر سکتے تھے، قوم کی بیٹی کی رہائی کی بات کر سکتے تھے، لیکن نہیں کی۔ آج کے حکمرانوں کے پاس یہ وقت ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ آج کے بعد آپ سے بھی یہ وقت نکل جائے گا، پھر آپ بھی یہ مطالبہ نہیں کر سکیں گے، جب اپوزیشن میں ہوں گے تو آپ کی کوئی نہیں سنے گا۔ آج امریکہ کو آپ سے کام ہے، جگہ جگہ کام ہے، افغانستان کا ایشو ہو، ڈپلومیٹک ایشوز ہوں، تو آپ کسی نہ کسی معاملے سے مشروط کر کے اس کی رہائی کروا سکتے ہیں۔ تیسرا امپورٹنٹ نقطہ وہ ہے اسلام کے حوالے سے بل توہین رسالت کا قانون، اور جو توہین رسالت کے مرتکب لوگ ہیں اس کے بارے میں یورپی یونین کا، امریکہ کا، برطانیہ کا رویہ اور ہماری دفاعی پوزیشن، یعنی پاکستانی گورنمنٹ مسلسل دفاعی پوزیشن اختیار کیے ہوئے ہے۔ یورپی یونین کے اجلاس میں 600 سے زائد ووٹ ہمارے خلاف پڑتے ہیں، 6 ووٹ اس کے دوسری طرف پڑتے ہیں، اور 600 سے زائد ووٹ پڑنے کا جو نیریٹو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان 295 سی یعنی توہین رسالت کے قانون، اور جب بھی کوئی اسلام قبول کرتا ہے اس حوالے سے یہ دونوں قوانین کے اوپر نظر ثانی کرے۔ یہ پاکستان کو کہا جا رہا ہے، یہ قراردادوں کے ذریعے کہا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اگر پاکستان ایسا نہیں کرے گا تو پاکستان کو ہم دیکھ لیں گے۔ موٹی سی بات یہ تڑی لگائی جا رہی ہے کہ جی ایس پی پلس تو خیر اللہ اللہ کر کے ہو گیا، اس طرح بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو اس سے مشروط کیا گیا کہ یہ کام ہونا چاہیے، اور ہماری گورنمنٹ نے یہ اسلام قبول کرنے کا جو بل ہے اس کو تو انیشیٹ کیا ہوا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ ابھی آگے نہیں بڑھا، کاغذوں میں ہے، لیکن اس کو انیشیٹ کیا گیا۔ یورپی یونین نے ساتھ ساتھ 2 پاکستان کے اندر امپورٹنٹ توہین رسالت کے ملزم ہیں، ایک خاتون ایک مرد، ان کو بھی فوری طور پر رہا کرنے کا کہا ہے۔ اور قرارداد میں علی محمد خان جو پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں اس کے بارے میں بھی کہا گیا کہ انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دی تھی کہ جو توہین رسالت کا ملزم ہے اس کا تو سر اڑا دینا چاہیے، انہوں نے کہا کہ جی وزیر صاحب بھی اس سٹیٹمنٹ سے رجوع کریں، اس کو واپس لیں، ورنہ پاکستان کے خلاف بہت سے اقدامات ہو سکتے ہیں۔ تو ناظرین یہ وہ امپورٹنٹ پوائنٹ تھا جس کا میں فرض سمجھتا تھا ذکر کرنا، جس پہ بات کرنا اپنا فرض سمجھتا تھا، بینگ مسلم، بینگ پاکستانی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ گورنمنٹ کو آج ہی سٹینڈ لینا چاہیے۔ جب عمران خان صاحب اسلام فوبیا کی بات کرتے ہیں پوری دنیا میں، تو آج ہی ہم اس پہ سٹینڈ لینا چاہیے، اور ہمیں بتانا چاہیے کہ ہم اقلیتوں کا کس حد تک خیال کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ آپ ہمارے مذہب کا بھی خیال رکھیں گے، ہمارے دین کا بھی خیال رکھیں گے، ورنہ کسی دن ایسا مطالبہ آئے گا کہ کہیں گے جی اسلامی جمہوریہ پاکستان کا لفظ ہمیں اچھا نہیں لگتا، اس کو ختم کر دیں، اور پتہ نہیں کوئی ڈیموکریٹک پاکستان رکھ لیں یا لبرل پاکستان رکھ لیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں مذہب کے معاملے میں اپنے اندر کی جو سلامتی ہے اس کے بارے میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس پہ ڈیفینسو نہیں ہونا چاہیے، اس پہ کھڑے رہنا چاہیے، جس طرح عمران خان نے مختلف ایشوز کے اوپر کھڑے رہ کر پاکستان کی نمائندگی کی ہے، جس طرح نیوزی لینڈ کی ٹیم کے ایشو پہ ایون پاکستان کرکٹ بورڈ نے غیرت دکھائی ہے، عزت دکھائی۔ تو اسی طرح غیرت اور اہمیت آپ کو فوزیہ صدیقی کی بہن عافیہ صدیقی پہ بھی دکھانی چاہیے، قوم کی بیٹی کے ایشو پہ بھی دکھانی چاہیے، اسلام کے اس بل کے حوالے سے بھی دکھانی چاہیے، اور جہاں پہ اسلام کا حوالے سے پروپیگنڈا ویسٹ کی طرف سے آتا ہے وہاں بھی کرنی چاہیے، اور یورپی یونین جو پروپیگنڈا کر رہا ہے اس پہ بھی پوری طرح سے کمٹمنٹ کے ساتھ کھڑے رہ کے بات کرنی چاہیے۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔